بہت سے کپلز ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ تھرو آؤٹ ہیپی ہوتے ہیں، لیکن چیلنجز بھی آتے ہیں بیچ میں. بٹ ڈس ایلوژنمنٹ اور پاور سٹرگل کا حل اسلام نے بہت زبردست طریقے سے کیا ہے کہ نمبر 1 آپ اللہ رسول کو ٹاپ پہ رکھیں، تقوی اختیار کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھیں، پیشنس اختیار کریں، کمپیشن شو کریں. رائٹس کی لڑائی جو ہے کہ وہ جو ایک انچی ٹیپ ہی لے کر بیٹھ جانا، انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جانا اور ناپنا کہ مجھے اتنا نہیں ملا، مجھے اتنا نہیں ملا، وہ پھر پاور سٹرگل کی سٹیج ہے اور اس میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اصل میں ساری کی ساری بات. اور لاسٹلی یہ کہ ہسبینڈ وائف کو چاہیے بہت زیادہ ٹریول کریں ٹوگیدر. ٹریولنگ میں بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ، عمرہ پہ جائیں، ٹریول کریں، بہت بانڈنگ ہوتی ہے. ہسبینڈ کو چاہیے، یہ میں بہت کھل کے ایڈوائز کر رہا ہوں کہ وائف کے ساتھ اکیلے ٹریول کریں. اچھی بات ہے اگر اتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی مدر ان لا کے ساتھ اور بھائی ہسبینڈ کے بہنوں کے ساتھ، ضرور ان کے ساتھ بھی کریں ٹریولنگ. لیکن ہسبینڈ کو چاہیے کہ ہر وقت یہ نہ کرے کہ وائف کو ٹریول سب کے ساتھ ہی کرائے، وہ کوئی بانڈنگ پیدا نہیں ہوگی، آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کنورسیشنز کا یا بانڈنگ کا. اس لیے ٹریول ٹوگیدر الون بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. ٹیم بلڈنگ، ایک دوسرے کی کوالٹیز باہر آتی ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں باہر آتی ہیں، بندہ سمجھ پاتا ہے بہت سی چیزیں، بندہ اپریشیٹ کر پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپریشیٹو ہونا یہ تو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ از آل اپریشیٹو آف وٹ ایور گڈ یو ڈو. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں اور ایروگینٹ ہو جائیں اور اپریشیٹ ہی کسی کو نہ کریں، جبکہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ کرے. اللہ رب ہے، اللہ رب رہے گا اگر وہ یہ بھی نہ کرے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے سکھا رہے، تو ہمیں بھی اپریشیٹو ایکنالجمنٹ یہ چیزیں کرنی چاہیے. ان لاز کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بیٹا لاسٹ ہو گیا. اور کبھی بھی دیکھیں نیچرل ہے کہ بیٹا بیوی کو کچھ کھلائے یا کوئی چیز لائے تو مدر ان لاز تھوڑی سی ہو جاتی ہیں سینسٹیو، نیچرل ہے. لیکن پلیز انہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹا آپ سے ابھی بھی اتنی محبت کرتا ہے اور مرد کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، چاہے ہماری عورتوں کے بعد ڈائجسٹ ہو کہ نہ ہو، کہ مرد ایکولی 2 خواتین سے اتنی محبت کر سکتا ہے. یہ سائیکولوجیکلی بایولوجیکلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں عورتوں میں یہ چیز جو ہے ان کی بایو کیمسٹری اور ہے، جب وہ کسی سے محبت کریں پھر وہ بہت پیک کی ہوتی ہے. لیکن مرد میں یہ میکانزم اللہ نے رکھا ہے، یہ ہے کہ وہ تھوڑا بیزی ہو گیا ہے، اس کو ایسے انٹرپریٹ کریں، اس کو ایسے انٹرپریٹ نہ کریں کہ وہ اب آپ سے نہیں محبت کرتا. تو اس سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں. اور سملرلی بیویاں یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنی بہنوں کو بہت پریفر کرتا ہے یا یہ وہ. دیکھیں کچھ اس کے حقوق ہیں، ان کی بہنوں کے بھی حقوق ہیں، اس کی والدہ کے حقوق ہیں. تو بیلنس رکھیں. اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں مینشن کرنا، اس سے یہ کہ مرد کے اندر وہی ربڑ بینڈ والی بات ہے، سنتا تو جائے گا، چپ رہے گا، لیتا رہے گا لیتا رہے گا، آپ کا ایک ٹائم آئے گا اس نے پھٹ جانا. پھٹنے کا مطلب ہے وہ دل میں آپ کی رسپیکٹ کرنا بند کر دے گا. اور یہی ہوتا ہے، مرد آپ کو بتائے گا کبھی نہیں، لیکن وہ اندر ساری رسپیکٹ ختم کر چکا ہوگا، محبت ختم کر چکا ہوگا، سب کچھ ختم کر چکا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ. اس لیے بیلنس اسٹیبلش کریں، ساری چیزیں لے کر چلیں. اور مرد کو چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو بہت اچھا رکھے. لباس تو دور کی بات، موزہ بھی نہیں سمجھتے عورت کو، پاؤں کا موزہ بھی نہیں سمجھتے. تو لباس کا ہے اللہ نے، اس لیے اس کے کچھ رائٹس ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون وفات سے پہلے بھی یہ کہا تھا بی گڈ ٹو وومن جنرلی. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی کہا تھا کہ وومن کے ساتھ کائنڈ رہو، جینٹل رہو. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دا بیسٹ امانگسٹ یو از دا ون ہو از بیسٹ ٹو ہز وائفز. مدر تو پھر بہت ہی بڑا لیول ہے نا. وہ تو پھر ایک صحابی آئے تھے، تینوں بار کا مدر مدر مدر، اس کا تو سوال ہی کوئی نہیں نا. ہم یہاں بات کر رہے ہیں وائفز کے حقوق کی. تو اس لیے مرد کو یہ بیلنس اسٹیبلش کرنا چاہیے. بالکل یہ فیلنگ وہ نہ دے کہ جی یو ڈونٹ میٹر ٹو می ایٹ آل، ایسی فیلنگ وہ نہ دے. عقل مند مرد جو ہے وہ وائف کو بھی رسپیکٹ دیتا ہے، اور مدر کی تو پھر ہے ہی، اس پہ تو کویسچن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہ مینیج کرتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ہم نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. اور اگر ہم نے بچوں کو اپنوں کو نہ سکھائیں یا ہم نے اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہ چلایا، پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ ہو بھی رہا ہے. غیر ذمہ داری ہے. بہت عورتوں کو ایک یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ مرد غیر ذمہ دار ہے، شادی کے بعد بھی 10 گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہے، ڈوٹا اور وہ ساری چیزیں چل رہی.
تو دیکھیں یہ زیب نہیں دیتا مرد کو کہ وہ شادی کے بعد گیمنگ تھوڑی کم کر دے, کھیلے, عورت کو بھی سمجھنا چاہیے اس کے کچھ شوق ہیں, ہر وقت شکایت نہ کرے, لیکن یہ کہ کم کر دے, سمجھے ذرا اپنی ذمہ داری کو, تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, اور عورتوں کے رائٹس ہیں, ان کو ہم سے سوال ہوگا. سیپریٹ اکوموڈیشن یہ پریفریبل ہے. اکوموڈیشن سے مراد ہے سیپریٹ نظام, یہ اسلامک سسٹم ہے. مغیرہ لقمان کی نانی ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے, 70+, انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے سے حل کیا تھا. میں نے ان سے ایک بار سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا بالکل سیپریٹ اکوموڈیشن اسلام میں حکم ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ فیملی سیٹ اپ دیکھیں, ہر وائف کا الگ حجرہ تھا, لیکن حجرہ تھا, کنال کا گھر نہیں تھا, 10 مرلے کی کوٹھی نہیں تھی فیز 5 میں. تو یہ جو آج کل آگے نا کہ پوری کوٹھی لے کے دو, وہ اب ظاہر ہے مرد کے وسائل اگر نہ ہوں وہ کہاں سے لے کر دے, یا پورا مجھے کرائے کا گھر ہے وہ نہیں ہے اس کے وسائل, وہ کیا کرے, اتنا پریشر. سیپریٹ نظام ہے کہ وہ اس کو پردے کا موقع مل جائے, اس کو سیکریسی مل جائے, اس کو کمفرٹ مل جائے آپ کی وائف کو. ایسا نہ ہونا کہ فادر ان لا وہ دروازہ کھول کے سیدھا واش روم میں, وہ عورت بیچاری دوپٹہ بھی نہیں لیا اس نے, کیا فیل کرے گی. یہ باتیں معیوب ہیں, اسلامک کلچر ایسا نہیں ہے. آپ اسلامک کلچر کو پڑھ لیں کھول کے. تو یہ الگ بات ہے, کبھی کبھی بہت ہی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن مرد کو فل ٹرائی کرنی چاہیے, یہ اس کا کام ہے, رول ہے کہ وہ اپنی وائف کو کمفرٹ دے, اور یہ خواہشات اس کی پوری ضرور کرے. انشاءاللہ اس سے اللہ بھی برکت ڈالے گا, اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اتنا پریشر نہ ڈالیں, سمجھیں اپنے جو خامد ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. سو آئی تھنک کہ اگر وہ اس طرح کرے تو انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے. اور یہ ساری لڑائی جھگڑے جو آج کل بہت ڈیزاسٹرس ایک میں دیکھ رہا ہوں, اور اس ڈیزاسٹر میں وہ بات دوبارہ مینشن کروں گا کہ بچیاں گھرداری کو گالی سمجھتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ گھرداری کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو رول کو بہت بڑا سمجھیں. ہوم میکنگ مینز یو آر اے اسکول, پراپر اسکول. اف دا اسکول از آلویز آؤٹ, اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے, تو پھر کیا وہ ہوا, بچوں کی تربیت جو ہے اس میں بہت خلل آ جائے گا, ہوم میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی. سو دیٹس دی کرکس ایکچولی. اور خامدوں کو چاہیے وہ سپورٹ کریں, سارا بوجھ عورتوں پہ نہ ڈالیں, بچوں کو پڑھایا بھی کریں, یہ بھی شکایت ہوتی ہیں, اس لیے میں ساری ایک بار مینشن کر دوں. انٹرسٹ لیں بچوں کی تربیت میں, بچوں کی پڑھائی میں, ان ساری چیزوں میں, انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. دیکھیں یہ ایک سب سے بنیادی بات ہے, جسٹ ٹو اینڈ ود دس, کہ جب آپ اللہ کے نظام کے مطابق چلیں گے تو برکت اللہ کی طرف سے آئے گی, اور اللہ آپ کو ایک روب دے دے گا. اور وہ انس بھائی کی ایک بات ہمیشہ اس سے میں اینڈ کرتا ہوں کہ میں نے مذاق میں ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ انس بھائی عورت پہ روب کیسے جمائیں, بیوی پہ روب کیسے جمائیں, مذاق سے پوچھا تھا شادی سے پہلے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا, اور وہ اسکالر ہے ماشاءاللہ, انہوں نے مسکرا کر کہ علی بھائی روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے, عورت سے صرف محبت کی جاتی. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ ہے جنہوں نے اسلامک رولز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر کے عورتوں کو بتایا ہے کہ عرف کو بالکل اگنور کر دیا, کسٹمز کو اور کلچر کو بالکل اگنور کر دیا, جس کی وجہ سے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ایسے ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ why is she being so ruthless, sorry to use this word. یعنی دین اتنا روتھلیس بھی نہیں ہے جتنی روتھلیس ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں. دین میں احسان کا کنسپٹ ہے, کمپرومائز کا کنسپٹ ہے, دین میں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. سملرلی جب میل سائڈ پہ آئیں تو ان میں بھی بیلنس مسنگ ہے, وہ بھی کلچر کو اسلام سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, وہ بھی عرف کو, کسٹمز کو اسلام کے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں. اور یہ دونوں جو ویوز ہمیں مل رہے ہیں, ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. آج کی صدی کا سب سے جو بڑا جھوٹ ہے دیٹ از کہ ہم ہائپر انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم سب کو سپر ڈپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے بات, لیکن اس کا ہمارے سب کانشیس پہ ایفیکٹ کیا ہے برادرز اینڈ سسٹرز؟ آہستہ آہستہ ہم اسٹرینجڈ جنریشن بنتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہم سیلفش بنتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہماری جنریشن ایلوژنس آف چوائس اس فینومینا کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ میرے پاس تو چوائس ہی بہت ہے. اسی لیے تو ڈیورسز ہوتی ہے نا, بیکاز وی ہیو کریٹڈ دس ایلوژن کہ دیر آر لاٹس آف چوائسز, لاٹس آف چوائسز. اگر تمہیں تھوڑا سا بھی نہ ملے, never settle for anything less because there are so many others waiting for you.
सो आई बिलीव कि ये जो कंटेंट जनरेट हुआ है पिछले 20 साल में कैपिटलिज्म की वजह से, कंज्यूमरिज्म की वजह से, इंडिविजुअलिज्म की वजह से, इंडिविजुअलिज्म इन शॉर्ट क्या है कि मी माई सेल्फ एंड आई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सोसाइटी से पहले इंडिविजुअल आता है, इंडिविजुअल वेलफेयर मैटर्स बिफोर पब्लिक वेलफेयर, ये सारी इंडिविजुअलिज्म की थ्योरीज है और उसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स वेस्ट में हम देख रहे हैं, डिवोर्सेस की शक्ल में, राइट्स की एक जंग वहां पे लड़ी जा रही है, घरों का सुकून, घर तो खैर दूर की बात, घर तो वहां वैसे ही टूट चुके हैं, अब तो वो नेक्स्ट लेवल पे, अल्लाह माफ करे। ये एक हदीस मैं आपको सुनाना चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने इंडिविजुअलिज्म के हवाले से पहले से मना फरमा दिया था। मैं आपको साइंटिफिकली भी बता दूं, सारी साइंस इस बात को बैकअप करती है कि एक इंसान को डिपेंडेंट है दूसरे इंसानों पे। अल्लाह ने मर्द को औरत पे डिपेंड किया, औरत को मर्द पे डिपेंड किया है। दिस इज हाउ फैमिली रन्स। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आपस में डिपेंडेंट हैं ही नहीं। ये अलग बात है कि कोई इनजस्टिस करे फिर मामला खराब हो जाता है। तो हमारे नबी ने जो हदीस हमें बताई, दैट इज के शैतान वुल्फ की तरह है, भेड़िए की तरह है। शैतान कभी भी रेवड़ पे अटैक नहीं करता है, कम्युनिटी पे अटैक नहीं करता है, जब तक लोग इकट्ठे हैं अटैक नहीं करता है। भेड़िया क्या करता है? बकरी को बिल्कुल साइड पे ले जाता है, अलहदा कर देता है, और उसके बाद जो बिल्कुल अकेली हो जाती है तो फिर उस पे हमला करता है। सिमिलरली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न कर दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, के शैतान उस बिलीवर पे हमला करता है जो अकेला है। और ये अकेला रहने की जो थ्योरीज हैं, इनको समझिए, ये अनकॉन्शियस टीचिंग्स है, सब्लिमिनल मैसेजेस हैं, हमें पता भी नहीं लगेगा, हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब्लिमिनल साइकोलॉजी टू बी प्रिसाइज। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, किसको सुनना चाहिए, किसको सुनना है, कॉन्सेप्ट्स कहां से लेने हैं, वर्ल्ड व्यू कहां से बनाना है। एंड देन ऑब्वियसली फेमिनिज्म, मैंने इस पे लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी काफी लंबी बात की थी, अभी क्विकली देखिए, रेडिकल फेमिनिज्म की बात करो, फिफ्थ वेव फेमिनिज्म, ये एक आर्टिकल है, हाउ फेमिनिज्म रूइंड माय लाइफ। इसका सिर्फ एक सेंटेंस आपके सामने कोट करूंगा। सेंटेंस है जी कि आई हैव बिकम द एनोइंग फेमिनिस्ट दैट वॉन्ट लेट यू एंजॉय एन एपिसोड ऑफ द बिग बैंग थ्योरी विदाउट क्रिटिसाइजिंग हाउ इट रीइंफोर्सेस जेंडर रोल्स एंड द मिथ ऑफ द नाइस गाय, the one who will give you a textual analysis of the subtle or overt misogyny of every advertisement or prime TV episode. This is what she is saying कि मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूं, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूं कि हर चीज में मिसोजिनी नजर आती है मुझे, हर चीज में मुझे नेगेटिविटी नजर आती है, राइट? तो हमारा दीन देखें, किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, मर्दों की तरफ से हुई, आई टोटली अंडरस्टैंड, आजमाइशें होती हैं जिंदगी में मुख्तलिफ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे मर्दों को विलन पोर्ट्रे कर दिया जाए और मर्द को वैसे ही खत्म कर दिया जाए। आपको पता है कि 30% टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्दों का गिर चुका है। आई एम बीइंग वेरी ओपन। और टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने के जो इंप्लीकेशंस हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। और यहां पे मैं एक साइकोलॉजिस्ट को कोट कर दूं, आई वाज लिसनिंग टू हर, शी सेड, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रही है, शी सेड के माय डियर सिस्टर्स, यू शुड अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर गोइंग टू बी अ मदर ऑफ योर हस्बैंड, अगर आप उसकी मां बनने की कोशिश करेंगी तो यू आर गोइंग टू रेज अ बेबी, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ मैन, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ मस्कुलिन मैन। और लिटरली उसकी ये एडवाइस थी कि आपको मस्कुलिन मैन, ऐसा बंदा जो आप पे कुछ भी निछावट कर देगा, वो तभी मिलेगा जब आप उसको ओबे करेंगी, एज लॉन्ग एज दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ शरिया। ये मैं आपको साइकोलॉजिस्ट को कोट कर रहा हूं वर्ड बाय वर्ड। तो बहरहाल ये जो इजम्स और स्किज्म्स हैं मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसने हमें बहुत कंफ्यूज किया हुआ है कि व्हाट टू डू। सो लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? इस्लाम हमें क्या कहता है? देखिए इस्लाम हमें क्या विजन दे रहा है। छोड़ो पैसे कमाना सेकेंडरी है, अल्लाह दे देगा, कैरियर बनाना सेकेंडरी है, वो भी हो जाएगा, ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ फैमिली क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह तहरीम में आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचा लो अपने आप को और अपने फैमिली को, बचा लो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। दिस इज द इस्लामिक विजन। आज से ये विजन हमें अपनी लाइफ्स में लाना होगा।
कि this is our first priority, आखिरा oriented. This life of this world is just temporary. आजमाइशें आएंगी इसमें, Allah will test us through fears, Allah will test us through loss of lives, वगैरह वगैरह. But as long as the ultimate vision is there, as long as you as a family are trying your best to save yourself and your family from the hellfire, Allah maaf kare. So that's a good vision and you are on the right track. So this is the first thing to revise as a generation. Secondly, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. देखो अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए नहीं बनाई कि चीजें इकट्ठे करो. अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर. Mutual rivalry in worldly wealth has diverted them. Hatta zurtumul makabir, until they reach the graves. Then they will know. Yes, then they will know. तो अल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट्स ठीक कर रहा है. आज के कंज्यूमरिज्म के दौर में, कैपिटलिज्म के दौर में, आज के ग्लैमर के दौर में हर किसी को शौक है एविडेंट होने का, हर किसी को शौक है चीजें दिखाने का, हर किसी को शौक है विजिबिलिटी का. अल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा मकसद नहीं था. तुम्हारा मकसद था कि एहसन अमल करके दिखाओ. तुम्हारा मकसद था कि बुराइयों के बावजूद खड़े होकर दिखाओ. तुम्हारा मकसद था मुश्किलात के बावजूद लड़ के दिखाओ. तुम्हारा मकसद था कि एक्सीलेंस के साथ चलो, एहसान के साथ चलो. दैट इज द ब्यूटिफुल पर्पस ऑफ लाइफ. किसी भी आप फील्ड में जाएं, कुछ भी करें, शादी करें, व्हाटएवर, इस आयत को जो है वो अपने जहन में, अपने दिल में बिठा लें, नक्श कर लें अपने दिल में कि जिंदगी का मकसद असल में है क्या. कि हमारी जो थीम है इस विंड्स ऑफ चेंज की, वो है पहचानो खुद को. और मैं जिस टॉपिक पे इंशाल्लाह जी बात करने लगा हूं, दैट इज द रोल ऑफ फैमिली इन आवर लाइव्स, और हाउ आवर कंसेप्ट्स एंड वर्ल्ड व्यूज आर चेंजिंग विद रिगार्ड्स टू आवर रोल्स एंड जेंडर रोल्स एटसेट्रा. और देखिए बहुत कंफ्यूजन है. असल में बात यह है कि एज ऑफ इंफॉर्मेशन है और इसमें इतने व्यूज हैं, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतने लोग बात कर रहे हैं इश्यूज को लेके, राइट. तो कहीं ना हम बहुत पोलराइज्ड हो चुके हैं. हमें समझ नहीं आ रही कि असल में हमने इस्लाम के मुताबिक रोल्स करने हैं या हमने जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक रोल्स करने हैं, राइट. डिफरेंट इजम्स और स्किज्म्स का इस वक्त जो है वो हम शिकार हैं. बहुत से देखिए इस वक्त हमारे सामने इजम्स और स्किज्म्स हैं. लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है, द अमेरिकन ड्रीम है, obviously then there is capitalism and then there is materialism, then there is moral relativism. तो ये इतने इजम्स और स्किज्म जाहिर है अपनी जब आइडियोलॉजीज टीवी सीरीज मूवीज के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट नैरेटिव्स हमें मिल रहे हैं, तो एक आम इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली मैंने करना क्या है. मैंने कैरियर बनाना है या मैंने घर में टाइम देना है, क्या मैं मल्टीपल जॉब्स कर लूं, क्या पैसा कमाना जिंदगी का मकसद है, क्या पैसे से हर चीज आती है. और ऑब्वियसली आपको पता है कि फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स कितने बढ़ते जा रहे हैं. हस्बैंड्स को भी अपना रोल नहीं समझ आ रहा, वाइफ्स को भी नहीं अपना रोल सही से समझ आ रहा. सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमने अपनी डायरेक्शन कैसे ठीक करनी है, हमने कैसे अपने फैमिली के रोल को इंशाल्लाह ताला जो है वो पहचानना है. आगे कीजिएगा. ये तस्वीर जो है माय रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे नजदीक 21वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर है. इसमें आप देखिए कि एक फैमिली दिखाई है और उसमें एक हस्बैंड, वाइफ और बीच में बच्ची है. बच्ची को जो पंजा खींच रहा है वो LGBTQ का पंजा है. और आपको पता है कि आजकल बहुत एग्रेसिवली वो कार्टून्स में, डिज्नी की मूवीज में, एनिमेटेड मूवीज में, नेटफ्लिक्स का 80% कंटेंट जो है टीवी सीरीज मूवीज, उसमें कोई LGBTQ कैरेक्टर जरूर होता है. तो मासूम बच्चों का माइंड खराब करना, उन्हें जेंडर आइडेंटिटी पे कंफ्यूज करना, इवन हमारे अपने ड्रामाज, जो औरत को पंजा खींच रहा है आप देख सकते हैं, दैट इज दी क्लॉ ऑफ फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म. और वो बकायदा उसका हिजाब उतारने की कोशिश की जा रही है और उसे कहा जा रहा है कि ये कैद है, ये जंजीरें हैं, कम ऑन, इससे अपनी जान को छुटकारा दो. और टीवी सीरीज ऐसी बन रही, नेटफ्लिक्स पे को दिखाते हैं एक मुस्लिम कैरेक्टर, उसके घर इंतहाई कंजर्वेटिव हैं घर वाले, उसको जबरदस्ती हिजाब कराया हुआ है, उसको जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है. अचानक से उसका कोई दोस्त बनता है, मेल फ्रेंड गोरा, वो उसे दुनिया फिराता है, वो उसे दिखाता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असल में लाइफ है क्या, उसे ट्रैवल कराता है. उसके बाद वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने हर वक्त मुझे बंद रखा, मेरी एस्पिरेशंस को खत्म किया, मेरी ड्रीम्स को खत्म किया, मुझे रोका, वगैरह वगैरह. तो ये जो पंजा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसकी वजह से कितने घर खराब हो रहे हैं.
اس کی وجہ سے کتنے گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کتنے رولز جو ہمارے دین نے بتائے ہیں عورت کے, اس میں کتنی زیادہ آپ سوچئے نیگلیجنس آ رہی ہے. ہمارے سامنے وہ سچویشن ہے, اللہ معاف کرے. اور جو مرد ہے, اللہ اکبر, اس کو جو پنجہ کھینچ رہا ہے, that is the 18+ industry. And you know what is meant by the 18+ industry. یقین کیجئے پچھلے 20 سال میں جس طرح کا کنٹینٹ جنریٹ ہوا ہے فار بوتھ جینڈرز, میل اور فیمیل کے لیے, اسپیشلی فار میلز, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ہر دوسرا کیس ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر کا. اتنا بڑھتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, اتنا بڑھتا جا رہا ہے, illicit ریلیشنز کتنے بڑھتے جا رہے ہیں, رائٹ. اور شکایات آتی ہمارے پاس کہ ایسے ایسے پرابلمز میں انوالوڈ ہے مرد, اور ایسے ایسے مسائل کا شکار ہے کہ ہم سن کے حیران رہ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے یہ چل کیا رہا ہے, کیا یہ اتنا ہی کامن ہے؟ کہیں پہ ہراسمنٹ چل رہی ہے, کہیں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ سی او لیول پہ ہے تو وہ نیچے کی جو امپلائیز ہیں, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو افیکٹ ہے, یہ جو پنجہ ہے, یہ جو ایک اوپر سے اٹیک آ رہا ہے, یہ 18+ انڈسٹری کا اٹیک ہے. تو یقین کیجئے یہ 3 چیزیں اس وقت ہماری فیملی کو توڑنے پر تلی ہوئی ہیں کہ ان کے کنسپٹس خراب کر دو, ان کو کنفیوز کر دو, ان کے گھروں سے سکون لے لو, ان میں لڑائیاں ڈلواؤ, ان میں کنفلکٹس پیدا کرو. So that is a very relevant picture of 21st century. اچھا, میں کچھ آپ کو اسپیسیفکلی ازمز اور اسکزم سمجھانا چاہوں گا کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس ٹاپک میں we really need to create a balance, اور ہمیں ایک بیلنس ویو سننا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بیلنسڈ ویو بہت مشکل سے ملتا ہے آج کل آن لائن. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ ہے جنہوں نے اسلامک رولز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر کے عورتوں کو بتایا ہے کہ عرف کو بالکل اگنور کر دیا, کسٹمز کو اور کلچر کو بالکل اگنور کر دیا, جس کی وجہ سے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ایسے ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وائی از شی بینگ سو روتھلیس, سوری ٹو یوز دس ورڈ. یعنی دین اتنا روتھلیس بھی نہیں ہے جتنی روتھلیس ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں. دین میں احسان کا کنسپٹ ہے, کمپرومائز کا کنسپٹ ہے, دین میں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. سملرلی جب میل سائڈ پہ آئیں تو ان میں بھی بیلنس مسنگ ہے. وہ بھی کلچر کو اسلام سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, وہ بھی عرف کو, کسٹمز کو اسلام کے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں. اور یہ دونوں جو ویوز ہمیں مل رہے ہیں, ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. آج کی صدی کا سب سے جو بڑا جھوٹ ہے دیٹ از کہ ہم ہائپر انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم سب کو سپر ڈپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے بات, لیکن اس کا ہمارے سب کانشیس پہ ایفیکٹ کیا ہے بردرز اینڈ سسٹرز؟ آہستہ آہستہ ہم اسٹرینجڈ جنریشن بنتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہم سیلفش بنتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہماری جنریشن ایلوژنس آف چوائس اس فینومینا کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ میرے پاس تو چوائس ہی بہت ہے. اسی لیے تو ڈیورسز ہوتی ہیں نا, بیکاز وی ہیو کریٹڈ دس ایلوژن کہ دیر آر لاٹس آف چوائسز, لاٹس آف چوائسز. اگر تمہیں تھوڑا سا بھی نہ ملے, never settle for anything less because there are so many others waiting for you. So I believe کہ یہ جو کنٹینٹ جنریٹ ہوا ہے پچھلے 20 سال میں کیپٹلزم کی وجہ سے, کنزیومرزم کی وجہ سے, انڈیویجولزم کی وجہ سے. انڈیویجولزم ان شارٹ کیا ہے کہ می, مائی سیلف اینڈ آئی, میرا جسم میری مرضی. سوسائٹی سے پہلے انڈیویجول آتا ہے, انڈیویجول ویلفیئر میٹرز بیفور پبلک ویلفیئر. یہ ساری انڈیویجولزم کی تھیوریز ہیں اور اس کے ڈیزاسٹرس افیکٹس ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیورسز کی شکل میں, رائٹس کی ایک جنگ وہاں پہ لڑی جا رہی ہے, گھروں کا سکون, گھر تو خیر دور کی بات, گھر تو وہاں ویسے ہی ٹوٹ چکے ہیں, اب تو وہ نیکسٹ لیول پہ, اللہ معاف کرے. یہ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے انڈیویجولزم کے حوالے سے پہلے سے منع فرما دیا تھا. میں آپ کو سائنٹیفکلی بھی بتا دوں, ساری سائنس اس بات کو بیک اپ کرتی ہے کہ ایک انسان کو ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے انسانوں پہ. اللہ نے مرد کو عورت پہ ڈیپینڈ کیا, عورت کو مرد پہ ڈیپینڈ کیا ہے. دس از ہاؤ فیملی رنز. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپس میں ڈیپینڈنٹ ہیں ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انجسٹس کرے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے جو حدیث ہمیں بتائی دیٹ از کہ شیطان ولف کی طرح ہے, بھیڑیے کی طرح ہے. شیطان کبھی بھی ریوڑ پہ اٹیک نہیں کرتا ہے, کمیونٹی پہ اٹیک نہیں کرتا ہے, جب تک لوگ اکٹھے ہیں اٹیک نہیں کرتا ہے. بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ بکری کو بالکل سائڈ پہ لے جاتا ہے, علیحدہ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو بالکل اکیلی ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ حملہ کرتا ہے.
सिमिलरली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न कर दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि शैतान उस बिलीवर पे हमला करता है जो अकेला है, और ये अकेला रहने की जो थ्योरीज हैं इनको समझिए, ये अनकॉन्शियस टीचिंग्स है, सब्लिमिनल मैसेजेस हैं, हमें पता भी नहीं लगेगा हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स. मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब्लिमिनल साइकोलॉजी टू बी प्रिसाइज. इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, किसको सुनना चाहिए, किसको सुनना है, कॉन्सेप्ट्स कहां से लेने हैं, वर्ल्ड व्यू कहां से बनाना है. एंड देन ऑब्वियसली फेमिनिज्म, मैंने इस पे लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी काफी लंबी बात की थी. अभी क्विकली देखिए, रेडिकल फेमिनिज्म की बात करो, फिफ्थ वेव फेमिनिज्म, ये एक आर्टिकल है हाउ फेमिनिज्म रूइंड माय लाइफ. इसका सिर्फ एक सेंटेंस आपके सामने कोट करूंगा. सेंटेंस है जी कि आई हैव बिकम द एनोइंग फेमिनिस्ट that won't let you enjoy an episode of the Big Bang Theory without criticizing how it reinforces gender roles and the myth of the nice guy, the one who will give you a textual analysis of the subtle or overt misogyny of every advertisement or prime TV episode. This is what she is saying कि मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूं, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूं कि हर चीज में मिसोजिनी नजर आती है मुझे, हर चीज में मुझे नेगेटिविटी नजर आती है. राइट? तो हमारा दीन देखें, किसी के साथ कोई हादसा हुआ है,